السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سلیم بول رہا ہوں پاکستان سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، میں سب ٹھیک ہوں خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ بھائی رجب کا مہینہ شروع کا بتائیں، اس میں کتنے روزے رکھوں؟ اور دوسرا یہ بات ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھوں، درود ابراہیم، یہ کتنی دفعہ، کیونکہ زیادہ مجھے مزہ ہی درود پاک پڑھنے میں آتا ہے۔ یہ بات مجھے سب سے افضل لگتی ہے، میں زیادہ درود پاک ہی پڑھ، اس مہینے بھی زیادہ درود شریف پڑھوں۔ اور یہ بتائیں کہ روزے کتنے رکھوں یہ رجب میں؟ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اجر دے، ثم آمین۔ آمین۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے، عبادات اگر کوئی کرتا ہے اور اس کی نظیر یا اس کی دلیل قرآن اور احادیث میں نہیں ملتی تو وہ مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ اس لیے کیونکہ اس خاص عبادت کو آپ اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، فضیلت والی ہے، اور اس کے درجات بڑے بلند ہیں۔ یہی طریقہ کار شیطان نے مختلف مہینوں کے ساتھ جوڑ کر بدعقیدگی کو عوام میں پھیلا دیا ہے۔ رجب کے بارے میں ہماری بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ رجب کے مہینے میں کتنے روزے رکھوں۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ نمازیں طرح طرح کی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں خاص عبادات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رجب ہی کے مہینے میں ایسی روایات کو مشہور کرتے ہیں کہ آپ اگر ان روایات کو نہیں سنیں گے اور آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ کہیں آپ شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں اور بدعتوں میں ملوث اپنے آپ کو نہ کر لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رجب کا مہینہ، اس سلسلے میں میری کئی ویڈیوز ہیں، وہ تفصیل سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی کیا خاصیت ہے اور اس میں کتنے روزے رکھنے ہیں، چلیے پوچھتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا گیا ہے۔ یہاں جو سوال کرنے والی خاتون ہے نا، جیسے یہ پاکستانی خاتون ہے، اسی طریقے سے ریاض سے ایک خاتون سعودی عرب کے مفتی اعظم سے پوچھ رہی ہیں۔ سردت عددا من الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بہن نے بہت ساری احادیث بھی بھیجی ہیں، بہت ساری احادیث کے بارے میں بھی پوچھا ہے۔ کلها فی فضل رجب، یہ ساری کی ساری رجب کی فضیلت کے بارے میں احادیث انہوں نے مفتی مملکت سعودی عرب کو بھیجی ہیں، فی فضل صیامہ، اور اس مہینے میں روزے کی فضیلت کیا ہے ان احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ادری سماحت الشیخ هل اقرأ ما كتبت ام تکتفون جزاکم اللہ خیرا بالاجابہ؟ پوچھا جا رہا ہے کہ سماحت الشیخ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں یا آپ ان کو بغیر سنے ہی اس کی فضیلت یا اس پر حکم لگائیں گے۔ سنتے ہیں شیخ کیا کہتے ہیں ما في حاجة إلى قراءة، كلها ضعيفة، كلها غير صح۔ کہ جو آپ نے احادیث بھیجی ہیں بہن، یہ جو آپ نے احادیث سنی ہیں میرے ویورز رجب کی فضیلت کے بارے میں، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کلها ضعیفہ لا صحت لها، یہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، ان کی صحت کے بارے میں کسی بھی محدث نے اطمینان کا سانس نہیں لیا ہے، بلکہ سب تمام محدثین نے یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب شدہ جھوٹی روایات ہیں۔ ليس في رجب حديث صحيح، اس سلسلے میں رجب کے بارے میں کوئی بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، في فضله، فی فضل ہے۔ وإنما كان أهل الجاهلية، یہ ایام جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا،
اس میں بہت ساری باتیں ان مہینوں کے حوالے سے یا رجب کے حوالے سے مشہور کر دی گئی تھیں۔ يخصونها بالصيام. اس مہینے کو رجب کو بہت اہمیت دی گئی تھی اور اس میں روزے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایام جاہلیت کی یا اس دور کی بات ہے جب کہ عرب اور جزیرۃ العرب میں یا مکہ مکرمہ میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا رسالت سے پہلے گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ وأما في الإسلام فلا يخص بشيء. اما فی الاسلام، اہل اسلام نے تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ابو بکر اور عمر نے، نہ عثمان اور علی نے، نہ فاطمہ اور نہ خدیجہ اور نہ عائشہ اور جتنے بھی صحابی اور صحابیات گزرے ہیں، انہوں نے کوئی اس کو نہ اس کی فضیلت بیان کری اور نہ اس میں روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی خاص عمل کیا اور نہ ہی کسی کو کرنے کا حکم دیا۔ جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں درود پڑھتی ہوں، میری بہن آپ درود ضرور پڑھیں، لیکن اس مہینے میں درود پڑھنا آپ کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پوچھ بیٹھے یا اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال کر لے کہ یہ جو آپ کثرت رجب کے بارے میں یہ عمل کیا کرتی تھی تو اس کی کوئی دلیل تھی آپ کے پاس؟ چونکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اس کی فضیلت ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لكنه من أشهر الحرم. یہاں ایک چیز اور ہے، اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر الحرم ضرور قرار دیا ہے۔ یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے یا ان حرام شہر الحرام جن کو کہا جاتا ہے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ومن أشهر الأربعة الحرم. اربع الحرم، يا رسول لما عدها جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا تذکرہ کیا، اشہر الحرم کا، رجب کا، الذي بين جمادى وشعبان. جمادی اور شعبان کے درمیان رجب کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یہ شہر المحرم ہے، اور چوتھا مہینہ شہر الحرام اور ذی الحجہ۔ أشهر الحرم الأربعة. جی، فهو من أشهر الحرم المفضلة. یہ 4 مہینوں میں یہ اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان دیا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے؟ نہیں۔ شیخ بن باز فرما رہے ہیں اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ ہی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، نہ رجب کے کونڈے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ 11ویں کا حکم دیا ہے۔ یہ سب آپ نے یا آپ کے پیروں فقیروں نے یا ان مولویوں نے جو کہ بلا دلیل آپ کو عمل کرواتے ہیں اور بدعتوں کو فروغ دیتے ہیں، انہوں نے رائج کیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ أو صدقة أو صلاة. اس میں نہ کوئی نماز خاص ہے اور نہ ہی کوئی صدقے کی فضیلت خاص ہے اور نہ ہی کسی نیک عمل کو کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہو، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ليس فيها حديث صحيح. لیس فی احادیث صحیح، اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایات محدثین نے نقل نہیں کی ہے۔ وإنما هو من الأشهر الحرم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے۔ ولا يشرع تخصيصه بصوم. ولا یشرع تخصیص بالصوم، تو اس مہینے میں روزہ رکھنا اور اس کو خاص روزے کے لیے بہتر اور فضیلت والا سمجھنا، اس کی کوئی خاصیت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی میری بہن۔ تو اس لیے اس میں روزہ رکھنے، آپ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی آپ جو روزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا 13، 14، 15 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے، وہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں 14، 15، 16 کو یا 16، 17، 18 کو، کسی بھی دن، کسی بھی 3 دن آپ رکھ سکتی ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ تمام مہینوں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ رجب کے لیے ہے۔ ويكره تخصيصه بذلك. اور اس کی تخصیص کو اہل علم نے نہ صرف کراہیت سے دیکھا ہے بلکہ اس کو عام کرنے والوں کو متنبہ بھی کیا ہے۔ نہ اس میں عمرے کی فضیلت ہے، نہ اس میں کوئی خاص نماز کی فضیلت ہے، نہ اس میں رجب کے کونڈے کی فضیلت جو آپ نے بیان کی ہوئی ہے، مولویوں نے آپ کو لگایا ہوا ہے۔
تو میرے بہن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح کام کرنے کی توفیق بخشے. چینل سے جڑ جائیں. اگر چینل سے نہیں جڑیں گے تو لوگ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے اور قرآن و سنت کے نام پر آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. اور جب اس چینل سے آپ جڑ جائیں گے اور اس کی ویڈیوز دیکھیں گے، کیونکہ جڑنا اور ویڈیو نہ دیکھنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے تو بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ہمارے اپنے لوگوں کی یہ ہے کہ چینل کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کی سبسکرائب بھی انہوں نے نہیں کیا ہے. اور بہت سارے تو ہماری ایسی مائیں بہنیں ہیں وہ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ ہمیں بس جب آپ ویڈیو بناتے ہیں نا، ویڈیو میں کہتے ہیں کہ چینل کو سپورٹ کریں، تب ہمیں جذبہ آتا ہے کہ ہم چینل کو سپورٹ کریں. باقی سارے دنوں میں وہ بھول جاتی ہیں اس چینل کو. جس طریقے سے آپ کو ہمارے چینل کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جوائن کیجئے اور اس کار خیر میں حصہ لیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.